بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول، جو ہماری سانسوں میں بستے ہیں، جن کے لیے ہم نے اپنی زندگی وار دی، اپنے ہر جذبے کی قربانی دی تاکہ وہ بیسٹ ایور بیسٹ بنانے کی ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی. تو جب دل مضطرب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں کبھی مردہ سمجھنا بھی مت، سوچنا بھی مت، خیال بھی نہ کرنا. تو دل کو تسلی آتی ہے، لیکن دل اندر سے سوال کرتا ہے کہ مردہ تو نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. اچھا زندہ ہے، میرے پاس تو نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، کس طرح سے ہے، کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کے پاس، جو مجھ سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے پاس، جو رب الارباب ہے، اس کے پاس. پھر میرا دل اور میری جیسی ساری ماؤں کا دل یہ سوال کرتا ہے اچھا پھر کیسے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق is all what you need, all what you want, all provisions. تو میں یا میرے جیسی مائیں اپنے بچوں کو دیتے بھی تو کیا دیتے اور کتنا دے سکتے؟ اسی کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا دیتے، اور وہ بھی شاید ان کے شایان شان نہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں، اور وہ بہترین رزق پاتے ہیں. یقیناً وہ داتا ہے سب کا، جو وہ دیتا ہے اس سے بڑھ کے بہترین کچھ ہو نہیں سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے. پھر دل ایک سوال کرتا ہے، میری بہنیں مجھ سے اتفاق کریں گی کہ میں تو اس کے بغیر بڑی اداس ہوں. دنیا میں تو وہ میرے بغیر رہتا نہیں تھا، میں اس کے بغیر نہیں رہتی تھی، اب وہ وہاں اداس تو نہیں ہے میرے بغیر. تو میرا رب کہتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے اس کے ساتھ. تو میری پیاری بہنوں کے لیے بھی تسلی اور میرے لیے بھی کہ وہ خوش ہیں، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں دیا. اور وہ کیا؟ دنیا میں حیات جاوداں دی، اور آخرت میں راحت، اپنا ساتھ، اپنی جناب سے رزق، اور جنت میں رہتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے، حدیث کے کچھ الفاظ بتاؤں گی، ٹائم کم ہے، میں نے پہلے ہی زیادہ لے لیا ہے آپ کا، لیکن میں خود بھی اضطراب میں ہوں، میری بہنیں بھی اضطراب میں ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارے دل تسلی پائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں. اور کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں؟ جو رب کا عرش ہے اس کے ساتھ وہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جن میں وہ رہتے ہیں. تو یہ فوز مرام ہے. ہم سب بھی تو اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ کہ اپنے رب کو راضی کر کے جائیں اور جنت کما لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا یہ ہے اس محفل کی برکت سے، اس کے کلام کی برکت سے، کہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے، اور ہمیں اپنے بچوں سے اس حال میں بلائے کہ ہم ان سے شرمندہ نہ ہوں، ہم اپنے رب سے شرمندہ نہ ہوں. شہید کو تو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے عمل سے گواہی دے جاتا ہے،
اپنے رب پر یقین کی سچائی کی گواہی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں آپ کو لے چلوں گی تھوڑا سا پیچھے راشد منہاس۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ کوئی جنگ چل رہی تھی بارڈر پہ؟ نہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے شہادت کو سلیکٹ کیا۔ جب وہ طیارہ خود گرایا، اپنے لیے شہادت کو خود آپٹ کیا اور حیات جاوداں پائی، صرف اس لیے کہ ہمارے راز، ہمارے ملک کے راز دشمن کے پاس پہنچ نہ جائے۔ اور یہ رسم اور یہ سنت ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں 2015 18 ستمبر جمعے کا دن ہے، پی ایف بیس پہ حملہ ہوتا ہے، فجر کے نمازیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، 28 شہید ہو چکے، 29 زخمی ہیں۔ ابھی تو اے پی ایس کا درد بھی تازہ ہے، زخم بھی تازہ ہے، اور دشمن کا اتنا بڑا وار ہے کہ اے پی ایس میں 7 تھے، یہاں 14 ہیں۔ تو ایسا ہی ایک جوان اپنے رب کا پیارا کیپٹن سید اسفندیار بخاری فیصلہ لیتا ہے کہ کیا ہوا اگر میں سورڈ آف آنر ہوں اور میرے سامنے ایک شاندار دنیاوی مستقبل ہے؟ کیا ہوا کہ میری ماں میرے بغیر ایک پل نہیں جیتی؟ کیا ہوا کہ میری جیب میں ٹیکٹکس گولڈ میڈل بھی ہے؟ کیا ہوا کہ میں 102 بریگیڈ کا G3 بھی ہوں، میری ڈیوٹی نہیں ہے اور مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو ابھی کمانڈوز آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں سر، یہاں پہ ایک اور اے پی ایس بن جائے گا، اور اپنے ٹیکٹکس گولڈ میڈل کو پروو کرتا ہے، خود پلان کرتا ہے، خود لیڈ کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس عظیم منصب پہ سرفراز کرتا ہے، خوش ہو کر اس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھتا ہے۔ بارڈر پہ جنگ ہو تو ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تھوڑا ماحول کے اندر کام کرنا آسان ہے، لیکن جب سب اپنے گھروں میں آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، ایسے میں یہ فیصلے لینے اتنے آسان نہیں ہوتے۔ لیکن سلیوٹ کرتی ہوں پاک آرمی کو، اور پاک آرمی کے شہداء کو، اور پاک آرمی کے غازیوں کو، اور پولیس کے شہداء کو، کہ جنہوں نے اپنے خون سے آپ سب کو، ہم سب کو، اس وطن کی مٹی کو حفاظت میں رکھا، اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا، مہلت دے دی کہ ہم حق ادا کریں یہاں جینے کا، اور حق ادا کریں یہاں مرنے کا۔ قصہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ طاغوتی خارجی کہاں سے آئے؟ لاسٹ مومنٹ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گی، کہاں سے آئے؟ جب ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، ملا کے حوالے کیا، اور اس مملکت خداداد جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم کی گئی تھی، اس کے 5% لوگ بھی نہیں ہیں جو کتاب اللہ کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ ہم خود لگ گئے دولت اکٹھی کرنے میں، اور چھوڑ دیا ہم نے دین، ملا کے حوالے کیا جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے جو لا علم، قرآن سے جاہل غربا تھے، ان کو بھارت کے خارجیوں نے فوکس کیا، انہیں ٹریپ کیا، اور نہ صرف ہمارے ملک کے اندر تباہی مچائی بلکہ اسلام کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کیا، اسلام کا ایک ایسا برا امیج پوری دنیا کو دیا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکلیں تو ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مائیں ہیں میرے جیسی، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کوئی فوج کے آفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سو وٹ ایور، ہر وہ شخص جو اس دنیا میں سانس لیتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ کتاب اللہ کو تھام لے،
اپنے گھروں میں دین لائیں، اپنے اوپر دین کا نفاذ کریں، کتاب کے ٹیکسٹ کو سمجھیں، اسے جانیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ کل کوئی ہمارے بچوں کو اس طرح ٹریپ نہ کر سکے کہ خود کش جیکٹوں سے لے کر معصوم بچوں کے قتل ناحق کو اسلام کا پیرہن پہنا نہ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ دے کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے، ہم نے اپنے آغاز کو، اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے یاد کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لانگ لیو پاکستان، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پاک زندہ باد۔